اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب العرفان عالی جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور محفل کو خطاب کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ صلوات۔ سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ اور اس کی آیہ کریمہ جو بہت ہی مشہور ہے اور ارباب ایمانی کے دلوں پر نقش ہے، اس لیے کہ مسلسل اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی رہتی ہے اور اکثر و بیشتر آپ مجالس میں اس آیہ کریمہ کو سماعت فرماتے ہیں کہ جہاں خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ پہلی ہی منزل بڑی ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ دیکھیے اتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی یہ ٹکڑا جو ہے یہ مشترک ہے، یہ کامن ہے، اور اس کے بعد جو بھی اللہ کو پیغام دینا ہے یا جو بھی اللہ کو گفتگو کرنا ہے وہ گفتگو ہوگی۔ لیکن کتنے آیات ایسے ہیں کہ جو شروع ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی جیسے کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، ایڈریس کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمانداروں، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں کے جو ایمان لا چکے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں کہ جس میں ایمان کا ذکر بیچ میں ہے، وسط میں ہے، کہیں ابتدا میں ایمان کا تذکرہ ہے، کہیں وسط میں ایمان کا تذکرہ ہے، کہیں آخر میں ایمان کا تذکرہ ہے، یعنی قرآن کی کوئی بات بغیر ایمان کے بنتی ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے۔ مثلا ایک آیت میں فقط آپ کے سامنے پڑھ دوں تو اب آپ دیکھیے اس میں ذرا سی گفتگو ہے، اس کے بعد ایمان کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے، اور یہاں آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ یہ آیت ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ
آپ حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، اتنے اہتمام سے جشن کیا گیا ہے تو یہ ہاں کیچ کرے کوئی حرج نہیں۔ آپ دیکھیں کہ خدا نے ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ یہ ہے اسلام میں مساوات، یہ ہے اسلام کی ایکولیٹی۔ لوگ حقوق نسواں کی فقط باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کا نام دنیا ہے، عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ عملی پیغام، من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، جو کوئی بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی۔ یہ دیکھیے جو مساوات کی بات ہوتی ہے، ایکولیٹی کی بات ہوتی ہے، اور برابری کی بات ہوتی ہے، اور دنیا عورتوں کے حق کی بات کرتی ہے، اور عورتوں کا حق بھی سیاست کا شکار ہو چکا۔ اتنی ترقیوں کے باوجود بھی آج تک عورت کو اس کا حق نہیں ملا، لیکن وہ قرآن ہے اور وہ اسلام ہے جس نے اپنی آیتوں کے ذریعے سے عورت کے مرتبے کو بتایا ہے اور اس کے درجے کو واضح کیا ہے۔ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے، من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اب اس کے بعد ارشاد ہے وہ مومن، یہ دیکھیں ایمان کا ذکر بیچ میں آیا، اور وہ مومن بھی ہو، یعنی یہ کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ شرط جب پوری ہوگی جب ہی حق پیدا ہوگا۔ کہیں پر کوئی بھی کنڈیشن ہو یا کنڈیشنز ہوں، یعنی شرط ہو یا شرائط ہوں، کوئی ایک شرط ہو یا شرائط ہو۔ اب کہیں کے اوپر کوئی جگہ نکلی اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی فرسٹ ڈویژن جس نے بی ایس سی پاس کیا ہو وہ اپلائی کرے، یہ ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے، فرسٹ ڈویژن میں جس نے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا ہو۔ تو اب یہ شرط تو مسٹ ہے، ضروری ہے، سب سے پہلے اپلیکیشن میں یہ دیکھا جائے گا کہ بھئی فرسٹ ڈویژن میں یہ مارک شیٹ دیکھی جائے گی یا ڈگری دیکھی جائے گی کہ آپ نے فرسٹ ڈویژن میں امتحان پاس کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اچھا ہم نے اپلائی کر دیا، ہم ہائی اسکول پاس ہیں، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہیں اتفاق سے، انہوں نے اپلائی کر دیا، وہ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں، کسی نے اپلائی کیا مگر اس کا تھرڈ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، یہ سب کی سب اپلیکیشن رکھی ہیں سامنے، تو کیا ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ کمیٹی ان کے اوپر غور کرے گی، کوئی ایک آدمی ہو یا کمیٹی ہو، کوئی کالج ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، یا اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن لیا جائے گا؟ وہ تو ساری کی ساری اپلیکیشنیں اٹھا کے الگ رکھ دی جائیں گی، اس لیے کہ شرط پوری نہیں ہے۔ اس میں بگڑنے کی اور ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، وہ اپلیکیشنز دیکھی جائیں گی جس میں بچوں نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی پاس کیا ہے۔ 50 اپلیکیشنز ایسی ہیں جس میں جتنے بھی ہیں فرسٹ ڈویژن میں انہوں نے بی ایس سی پاس کیا، ان 50 کو الگ کر دیا جائے گا، اور 50 ایسی ہیں جس میں کوئی ہائی اسکول ہے، کوئی انٹرمیڈیٹ ہے، وہ کوئی فرسٹ ڈویژن میں، تھرڈ ڈویژن میں، سیکنڈ ڈویژن میں، یا بی ایس سی میں کچھ لوگوں نے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا، کچھ لوگوں نے تھرڈ ڈویژن میں پاس کیا، اپلائی کر دیا، انہوں نے اپلیکیشن دے دی۔ جب اپلیکیشن کمیٹی کے سامنے آئے گی تو کہے گی کہ انہیں اپلائی کرنے کا رائٹ ہی نہیں تھا، انہیں کوئی حق ہی نہیں تھا، جبکہ دیکھیے جب پہلے سے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ اپلیکیشن دے جس نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی پاس کیا ہو، یہ شرط ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی پاس کیا ہو۔ ہم تو فرسٹ ڈویژن ہے، ہم نے ہائی اسکول کیا ہے اور آپ کو ہم سے عداوت ہے، دشمنی ہے، ہم پر آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا صاحب ہم نے انٹرمیڈیٹ میں، کسی نے کہا صاحب ہم نے سیکنڈ ڈویژن بی ایس سی پاس کیا ہے،
یہ کون سی ناانصافی ہے؟ سب لوگ لڑ رہے ہیں یا جھگڑا کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے ان کا لڑنا یا جھگڑا کرنا درست ہے یا غلط ہے؟ آپ کے سامنے اگر اس معاملے کو رکھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی اگر یہ شرط ہے کہ جس نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی پاس کیا وہ اپلائی کرے، انہیں رائٹ ہی نہیں تھا اپلائی کرنے کا، بلاؤ جی آپ نے اپلیکیشن دے دی ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ تو جہاں کنڈیشن پوری ہوتی ہے، جہاں شرط پوری ہوتی ہے وہیں غور کیا جاتا ہے، جہاں شرط پوری نہیں ہے وہاں ڈیسیژن لینے کا کیا سوال ہے؟ اس پر وہ قابل غور ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ پڑھیے یا اٹھا کے دیکھیے، اس کو تو طاق پر رکھ دیا جائے گا۔ اب یہ جو 50 اپلیکیشنز ہیں جس میں سب نے فرسٹ ڈویژن میں بی ایس سی کیا ہے، ان پر غور کیا جائے گا۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کہیں کوئی شرط ہے، جب شرط پوری ہوگی جبھی تو آدمی انٹائٹل ہوگا، جب شرط پوری ہوگی جبھی تو اس کو ادھیکار ہوگا، جب شرط پوری ہوگی جبھی تو حق پیدا ہوگا۔ ایک مثال نہیں، 50 مثالیں، یہ تو خیر میں نے ایک مثال دے دی۔ سہم سادات کا مسئلہ ہے، سیدوں کا پیسہ یہاں رکھا ہے، 1 لاکھ روپیہ رکھا ہے، کہا سادات میں تقسیم ہوگا، سہم سادات۔ شرط ہے سیادت کی، کوئی قرآن کا جامع پہن کے آ جائے، کیا اس کی طرف سے کوئی وکالت کر سکتا ہے، کوئی بحث کر سکتا ہے؟ ہم کہیں ہم نے اتنی مجلسیں پڑھی ہیں، اتنی جگہ ماتم کیا ہے، اتنے ہمارے پوسٹر چھپے ہیں، ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، کہا حضور یہ سب کچھ تسلیم ہے مگر آپ کے نام کے ساتھ تو ہمیشہ مرزا لکھا جاتا ہے، تو جب آپ سید نہیں ہیں تو ایک پائی بھی اس میں نہیں ہے، یعنی کنڈیشن ہے سیادت کی، تو سید کا پیسہ غیر کو کیسے دے دیا جائے گا؟ ظالم دے سکتا ہے، عادل نہیں دے سکتا۔ سید کا جو پیسہ ہے وہ غیر سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ جہاں فرسٹ ڈویژن بی ایس سی کی کنڈیشن ہے وہاں تھرڈ ڈویژنر کو نہیں کیا جا سکتا، ہائی اسکول اور انٹر والے کو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوچنے اور سمجھنے کی اور عقل کی بات ہے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ تو جب قرآن نے تھرو آؤٹ ایمان کی کنڈیشن رکھی ہے اور رسول نے کہا یا علی حبو کا ایمان، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، تو بغیر علی کے کوثر کیسا، جنت کیسی، نجات کیسی، آخرت کیسی، توبہ کیسا؟ اب آپ ملاحظہ فرمائیے اس بات کو، آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حدیثیں آپ کو یاد ہیں، تو یہ بات جو ہے، اور شاعر نے کہا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ جب شرط قبولیت عبادت ولایت ہے، یعنی ایسا تھوڑی شیعوں کی بنائی ہوئی بات ہے، ہمارے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارا اسلام میں کوئی حصہ ہے نا، اسلام میں ہمارا کوئی شیئر ہے، اور 10 لاکھ شیعہ کچھ مل کے طے کر دیں تو وہ اسلام نہیں ہے۔ اسی پر تو ہمارا جھگڑا ہے کہ وہ طے کرے گا، دنیا نہیں طے کرے گی۔ صلوات بھیجیے، ہمارا طے کرنے کا سوال ہے، اس میں شیعہ اور نان شیعہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الہی انتخاب کو مانیں گے تو اب آپ اس بات کو آپ غور کیجئے، ملاحظہ فرمائیے کہ قدرت کی طرف سے جو انتظام ہوتا ہے، اب اگر کہیں کے اوپر کوئی سادات کا جو مسجد کا پیسہ ہم کیسے لے لیں گے بھائی؟ ہزاروں مثالیں، پیسہ امام باڑے کے لیے آیا ہے، پیسہ مسجد کے لیے آیا ہے، پیسہ سید کا ہے، پیسہ دینی تعلیم کا ہے، پیسہ یتیم خانے کا ہے، تو شرط ہے کہ یہ روپیہ آپ جا کے یتیم خانے میں دے دیجئے گا۔ ہم 100 قرآن چھپا دیں کہ یہ بھی خیر ہے، وہ بھی خیر ہے، یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، نیکی تو ہے مگر پہلے آپ کنڈیشن تو دیکھیے، پہلے آپ شرائط تو دیکھیے۔ تو قرآن نے ہر جگہ ایمان کی شرط رکھی، من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ مومن، اور وہ مومن ہو،
اب یا ایھا الذین آمنو کو لیجئے تو یہاں سے وہاں تک آیتیں ہیں یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آ بھی رہا ہے، بالکل سر پہ ہے۔ اب یہ خیال رہے کہ طبیعت ٹھیک رہے، پچھلے بہت سے لوگ سال بھر تک تو اچھے رہتے ہیں اور شعبان کے آخری ہفتے میں بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ شعبان کے آخری ہفتے میں بیمار ہو گئے اور رمضان جاتے جاتے اچھے ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ عید میں سیویاں کھا سکیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ یہ باتیں بھی قابل غور ہیں، اس میں آدمی شرعی جواز ڈھونڈ رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بڑے غضب کی بات ہے کہ ہم اللہ اور رسول کو مان کے اور دین کے اوپر مثلا عمل کر کے یا کچھ خدمت کر کے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے قوم پر احسان کیا یا آپ پر احسان کیا۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وَمَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تم کیا کسی اور کو کچھ نہیں ملتا، ہر نماز تمہارے لیے، ہر دعا تمہارے لیے، ہر روزہ تمہارے لیے، ہر سجدہ تمہارے لیے، ہر عبدیت تمہارے لیے، ہر بندگی تمہارے لیے، ہر توبہ تمہارے لیے، ہر استغفار تمہارے لیے، ہر خیر تمہارے لیے، ہر نیکی تمہارے لیے۔ اگر تم یتیم کی مدد کر رہے ہو تو تم یتیم کی نہیں اپنی مدد کر رہے ہو، اگر تم بیوہ کی اعانت کر رہے ہو تو تم بیوہ کی اعانت نہیں کر رہے ہو، اپنی اعانت کر رہے ہو، اگر تم دسترخوان بچھا کے لوگوں کا افطار کروا رہے ہو یا سحری کھلا رہے ہو یا 1000 آدمیوں کے افطار کا انتظام کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں اتنا پیسہ دیا ہے تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہو، تم آخرت میں اپنا ڈپازٹ کر رہے ہو، تم اپنے لیے جمع کر رہے ہو۔ وَمَن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے کہ فلسفہ بندگی یہ ہے کہ بندہ جتنا جتنا جھکتا جاتا ہے خدا اتنا ہی اتنا بلند کرتا جاتا ہے، درجات کو بلند۔ آپ ملاحظہ کیجئے، کسی کی کوئی قیمت کیا ہے، کسی کی کوئی حیثیت کیا ہے۔ آدمی جو نیکی کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ، انسان اپنی قبر کا انتظام کرتا ہے، اپنی آخرت کا انتظام کرتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت تمہارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے والدین راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں راضی اس سے خدا راضی، جس سے باپ راضی اس سے اللہ راضی۔ اس نے اپنی رضا کو تقسیم کر دیا کائنات میں، جس سے والدین راضی اس سے خدا راضی۔ اماں ابا کے وسیلے کے بغیر جب رضا نہیں ملتی تو علی کے بغیر جنت کہاں سے مل جائے گی؟ اور ہمارے آپ تو یہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اب آپ دیکھیے اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ، اور اس سے کتنا کوئی بھی آدمی ہو کتنا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ توبہ کا زمانہ، مغفرت کا زمانہ، دعا کا زمانہ، بخشش کا زمانہ، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، سب اللہ کے مہمان ہیں۔ ایک آیت پڑھیے تو ختم قرآن کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ روزہ دار اپنے بستر پر سو رہا ہے تو اس کے نامہ عمل میں ثواب تسبیح لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے تمام احادیث ہیں، تمام چیزیں اصول کافی میں روایات و حدیث، وہ ایک چیز کیا ہے،
اطعام مومنین کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑھ کے اور پیاسے کو پانی پلانے سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں اسلام میں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے اسلام۔ افسوس ہے اسلام کو پیشی کہاں کیا گیا؟ اگر اسلام صحیح اسلام کو پیش کیا جاتا جو اہل بیت نے پیش کیا تو دنیا کی آنکھیں کھلتی ہیں اور دنیا کی سمجھ میں آتا کہ آدمیت و انسانیت کہتے کسے ہیں، صحیح معنوں میں انسانیت کیا ہے۔ آپ دیکھیے وہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا، اور نماز مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ ان ردت رد ما سوا وان قبلت قبل ما سوا، اگر کسی کی نماز رد تو اس کے تمام اعمال رد، اور اس کے کسی کی نماز قبول تو اس کے تمام اعمال قبول۔ اتنی بڑی چیز اسلام کی سب سے بڑی چیز اعمال کی فہرست میں، فروع دین میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ مگر آپ احادیث کی کتابیں تو ذرا اٹھا کے دیکھیے، اور اس میں آپ یہ دیکھیے جب بھی کسی امام سے یا کسی معصوم سے کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ فرزند رسول ہم یہ نماز پڑھیں یا اتنی نماز پڑھیں یا اتنی عبادت کریں مثلاً، یا ہم اتنے لوگوں کی مدد کریں یا اتنے بھوکوں کو کھانا کھلائیں، یعنی آپ دیکھیے، یعنی یہ میں جس خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اب حدیثیں سامنے ہو تو ان کا ترجمہ کر کے سنایا جا سکتا ہے، مگر میں اس کو سمیٹ کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ جب تقابل ہوا، جب کمپریجن ہوا، اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کا بندے کی اعانت سے جہاں کمپریجن ہے، ہمیشہ معصوم نے بندے کی اعانت کا زیادہ ثواب بتایا ہے اور زیادہ اجر بتایا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی سائنٹیفک بات ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مولا ہم رات بھر جامع مسجد میں نمازیں پڑھیں پوری رات، اس میں زیادہ ثواب ہے، یا ہم 10 مستحقین کو یا ارباب استحقاق کو کھانا کھلائیں، اس کا زیادہ ثواب ہے؟ تو امام نے ہمیشہ یہ جواب دیا کہ نہیں، تم وہ 10 جو ہیں انہیں کھانا کھلا دو۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے، دیکھیے، اللہ کی نماز کوئی کروڑ برس تک پڑھے تب بھی اللہ کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک بھوکا رہ جائے گا تو اس کی بھرپائی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی اگر بھوکا آدمی سو گیا رات کو۔ یہ ہے انسانیت کا درس، یہ ہے انسانیت کا درس۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا کائنات پر، علی کو یوں ہی دنیا یاد نہیں کرتی۔ جناب امیر نے ارشاد فرمایا، رات کے سائل کو رد نہ کرنا۔ اے سبحان اللہ، یہ باتیں کون بتا سکتا ہے سوائے علی کے؟ رات کے سائل کو رد نہ کرنا۔ 9:30 بجے رات کو آپ سے کسی نے سوال کیا اور 50 روپے تو تھے آپ پاس، آپ نے سوچا بھیجیے گرانی کا زمانہ، آپ کو اچھا نہیں لگا کہ ہم 50 روپے کیا دیں، آپ نے کہا انشاءاللہ ہم کل آپ ملاقات کیجیے گا، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ نے نیت کی کہ میں اس شخص کو 500 دوں گا، بہترین نیت ہے آپ کی، یعنی اس نے کوئی لمٹ تو معین نہیں کی تھی، اس نے تو آپ سے سوال کیا تھا۔ 50 روپے آپ کے امکان میں تھے، مگر آپ نے کہا اب ہم 50 روپے کیا دیں، اچھا نہیں لگتا، ہم تو 500 روپے دیں گے۔ لیجیے رات گزر گئی، لیکن جو علی نے کہا اس بات کو سمجھیے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ جس نے آپ سے سوال کیا تھا وہ بھوکا تھا، فاقے سے تھا، 5 لاکھ بھی دے دیجئے گا تو جو رات گزر گئی وہ پلٹ کے نہیں آئے گی، لہذا کہ رات کے سائل کو رد نہ کرو، جو دے سکتے ہو دے سکتے ہو اس کی مدد۔ یہ ہے
تو اس میں مستحق یا غریب یا بھوکے کی تو کوئی شرط نہیں ہے، بہرحال اس کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کھانا کھلانے کا اسلام میں بے انتہا ثواب ہے۔ جبھی یہ ہے اللہ نیت دیکھتا ہے، جذبہ دیکھتا ہے۔ آدھے خرمے سے بھی اگر کوئی کسی کا افطار کرائے تو اس کے لیے کتنا اجر ہے، کتنی جزا ہے۔ بہرحال اب تو مومنین انتظام کرتے ہیں، مگر اس بات پہ بھی نظر رکھنا چاہیے، ہمارے یہاں بعض مساجد ایسے بھی ہیں، اگر آدمی سروے کرے کہ جہاں پر کوئی انتظام نہیں ہوتا، کہ جہاں پر اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ویسا انتظام کر سکیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو اگر اس بات پر نظر رکھی جائے اور جہاں ذرا سی کمزوری ہو وہاں پر آدمی سہارا دے دے تو پھر آخرت میں جتنی جزا ملے گی اور اتنا اجر ملے گا کہ اس کی کوئی حد کوئی انتہا نہیں۔ سحری کا انتظام کیا جائے یا افطار کا انتظام کیا جائے، اور اجر و ثواب کی تو اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے، بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ جو یعنی آدمی محسوس کر سکتا ہے، اس کو زبان سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن اگر آدمی اس پر غور کرے اور سوچے اور محسوس کرے تو اسلام میں ثواب بھی اسی چیز کا رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کے حالات کا تو کسی کو علم نہیں ہے، مگر آپ نے کہیں کے اوپر بہترین افطار کا انتظام کیا، جماعت کی نماز ہوئی، آپ بھی صف میں بیٹھے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مثلا یہ کہ روزہ افطار کرایا جا رہا ہے، تو ایسے بہت سے روزہ دار ہوتے ہیں، بہت سے ایسے مومنین ہوتے ہیں جو مسجدوں میں، کربلاؤں میں یا جن جن مقامات پر افطار ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو مختصر افطار کر کے جو بھی ان کو سامان افطار ملتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں، گھر پر افطار کریں گے۔ کیا معلوم بیٹی انتظار کر رہی ہے، ماں انتظار کر رہی ہے، بہن انتظار کر رہی ہے، کئی آدمی ایسے گھر میں جن کے افطار کا کوئی انتظام نہیں ہے، جب یہ پہنچیں گے تب افطار ہوگا۔ صلوات بھیجیے محمد وعلیہ ہیں۔ تو آپ کو تو خبر نہیں ہوئی، ذات واجب تو دیکھ رہی ہے، اور وہ سامان جب اس غریب گھر میں پہنچا تو وہاں پر کتنی ان کو خوشی ہوئی، کتنی مسرت ہوئی، اور مشیت تو دیکھ رہی ہے، اور آپ تو اپنے گھر میں جا کے سو گئے، پلاؤ کی ایک دیگ مسجد میں بھجوا کے وہاں اس دیگ نے آپ کے لیے در جنت کھلوا دیا۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہم نے کس پر احسان کیا؟ اپنی ذات پر احسان کیا۔ ہم کو اجر ملا، ہم کو ثواب ملا، ہمارے گناہ بخشے گئے، اور فرمایا آپ نے تو اس طریقے سے اس بات پر بھی نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر نہیں ہے انتظام اور آپ اس کا باعث بن گئے تو آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، بے انتہا ثواب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، بس زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، مقاصدہ بھی ہے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے قبل والوں پر لکھے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، صاحب تقویٰ بنو۔ مگر وہ بس ابتدائی ٹکڑا جو ہے اسی پر آپ غور کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دیکھیے یہ بھی کنڈیشنل ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں صاحب وہ اور لوگ بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، اور لوگ بھی تو روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بھائی اس میں اپنے اور پرائے اور غیر کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ گولڈ ہے کہ پیتل ہے۔ سوال یہ ہے
قیمت سونے کی ہے کہ ڈیزائن کی ہے؟ برابر سے دو سیٹ رکھے ہیں، ایک سونے کا سیٹ ہے، ایک پیتل کا سیٹ ہے، دونوں چمک رہے ہیں، کلر ایک ہے، رنگ ایک ہے، چمک ایک ہے، ڈیزائن ایک ہے، تو اٹھا لیجئے۔ یہ فرق آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں ولایت ہے وہاں سونا ہے، جہاں مائنس ہے وہاں پیتل ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے دیکھیں، کنڈیشنل ہے، مشروط ہے۔ میں نے ابھی بی ایس سی کی مثال دی آپ کے سامنے، سہم امام کی مثال دی، ایک صلوات بھیج دیں۔ تشریف لائیں۔ ایسے ہی مسجدیں ہیں، امام باڑے ہیں، اور بھی ضرورتیں۔ اب کسی نے شرط رکھ دی، ہم بمبئی سے چلے کہ یہ یتیم خانے کا پیسہ ہے، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یتیم خانے کا پیسہ کسی دوسری جگہ دے دیں، وہ تو ہمیں یتیم خانے میں دینا ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے تو ہم اس کے لیے اس سے کہیں یا اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی فلاں مدرسے کو یا مسجد کو ضرورت ہے، اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو کر دی، لیکن وہ رقم جو یتیم خانے کے نام سے دی گئی ہے وہ تو یتیم خانے میں، تو کنڈیشن کی بات ہے۔ تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے عام گھاس پر روزے نہیں لکھے ہیں، علی والوں پر لکھے ہیں۔ کیا مطلب ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ جہاں ایمان ہے وہاں روزہ ہے۔ بھائی اگر ایمان ہے تب تو روزہ ہے، اور اگر میں آ کے مجلس میں یہ کہوں کہ بھائی آج میں دن بھر فاقے سے رہا، تو کسی نے کہا بھئی کچھ آپ کی طبیعت ناساز ہوگی اس لیے آپ نے فاقہ کیا، تو کوئی فاقہ کرے یا کھانا کھائے یہ معاملہ الگ ہے اور روزہ الگ ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں روزہ ہے۔ یہاں سے لے کے وہاں تک ایمان کی شرط، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان۔ آپ اگر نوٹ کریں گے تو یہ 51 ٹکڑا کتنے مقامات پر ہے قرآن شریف میں، کتنی آیتوں میں ہے، یہ اتنا پیس جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ جب ہم نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ایمان ہے کیا، تو کہا یا علی حبو کا تقوی و ایمان، علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان۔ یا علی حبو کا تقوی و ایمان، یا علی تمہاری محبت تقوی، تمہاری محبت ایمان ہے۔ جہاں ولایت امیر المومنین ہے وہاں جزا ہے، وہاں صلہ ہے۔ اس بات کو میں نے اکثر مجالس میں عرض کیا مومنین کے سامنے، تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے دیکھیے ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ بھئی پہلے آپ یہ دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ اور فلاں جو ہے یہ تو ماننا پڑے گا، حضور معاف کیجیے گا، بہت سے لوگ ملتے ہیں اور نافہمی کی بنا پر کہیں وہ ایک الگ بات ہے، کہ ہر ایک کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے آدمی کو، کہ آپ سے کسی نے بات کی تو آپ نے سوچا کہ نہیں یہ ہم پر اعتراضی کر رہا ہے یا ہم میں کوئی عیب نکال رہا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ مگر جو دیکھیے ہاں دو چیز، ایک ہے رویہ، ایک ہے نظریہ، دو چیزیں ہیں۔ نظریہ جو ہے وہ دل میں اور دماغ میں سیف رہتا ہے، ہم کیا ہیں، ہمیں ڈنکا بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ بہت آسان لفظوں میں بڑی امپورٹنٹ بات میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نظریہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، کعبے کو مانتے ہیں، مسجد کا احترام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، تو چوراہے ہمیں اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رویہ الگ ہے، نظریہ الگ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔
اور یہی اسلام کا حکم ہے، اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں، خاص طور سے ہندوستان میں تو ہر مذہب کے اور ہر قوم کے اور سبھی لوگ رہتے ہیں. تو آدمی کاروبار میں یا دفتر میں یا ہر مسئلے میں ہندو سے بھی ملتا ہے، سکھ سے بھی ملتا ہے، عیسائی سے بھی ملتا ہے، سنی سے بھی ملتا ہے، شیعہ سے بھی ملتا ہے. اس کے بارے میں آپ کہیں گے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسے ملو کہ سب تمہاری واہ واہ کریں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں؟ تعلیمات اسلام کا خلاصہ یہ ہے. ہماری ڈیلنگ دلی والوں سے ہے، کرول باغ والوں سے ہے، چاندنی چوک والوں سے ہے. سورت ہم جاتے ہیں، بنگلور جاتے ہیں، مدراس جاتے ہیں. ہم جب وہاں سے اٹھیں تو لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہمیں باتیں سنائیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. کون سی پالیسی صحیح ہے؟ چونکہ لکھنؤ میں تہذیب کو، تمدن کو، ادب کو آپ کے بزرگوں نے اور بادشاہوں نے اور نوابین نے سنوارا، اور یہاں کا ایک کلچر اور ایک زبان ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ فری میں لکھنؤ والوں کی واہ واہ ساری دنیا میں ہو رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بھئی یہ ہوتا ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے. آپ بھی سفر کرتے ہیں بس سے، ٹرین سے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، دوسرے مقام پر کہیں کوئی بات نہیں آ رہے ان کا، آپ لکھنؤ کے ہیں، وہ چار باتیں پوچھنے لگا. تو کامیاب پالیسی کیا؟ ہم باتیں سن کے آئیں یا ہماری لوگ واہ واہ کریں؟ اسلام کی یہ پالیسی ہے. یہ میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے. اب کوئی کرے اچھا تو مولانا کیا اسلام یہ چاہتا ہے ہم سکھ ہو جائیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے ہم ہندو ہو جائیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے ہم یہودی ہو جائیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے ہم عیسائی ہو جائیں؟ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سب آپ کی واہ واہ کریں. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم ہندو ہو جائیں یا سکھ ہو جائیں یا عیسائی ہو جائیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم آدمی رہیں. صلوات بر محمد و آل. بھئی ہے کہ نہیں؟ ہماری دکان حضرت گنج میں، ہماری دکان نذیر آباد میں، ہماری دکان لال باغ میں، امین آباد میں ہے. 50 دکانیں ہندوؤں کی ہیں، 10 دکانیں سنیوں کی ہیں اور 3 شیعوں کی ہیں. آدمی بن کے رہیے. آدمی کی تعریف ہوتی ہے، انسانیت کی تعریف ہوتی ہے. یہاں تک تعریف ہوتی ہے کہ ہندو مسلمان کی تعریف کرتا ہے اور مسلمان ہندو کی تعریف کرتا ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ارے بھائی وہ بڑے اچھے مسلمان تھے، نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ بڑا اچھا ہندو تھا. یہی کہتے ہیں ارے بھائی بڑا اچھا آدمی تھا. صلوات بر محمد و آل. بڑا اچھا انسان تھا بس عزیزوں. تو نظریہ الگ ہے اور رویہ الگ ہے. تو یہ بات جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے. ان کا صاحب یہ تو حضور ماننا پڑے گا کہ نماز میں وہ ہم سے بہتر ہیں، روزے میں وہ ہم سے اچھے ہیں، حج میں ہم سے اچھے ہیں. دیکھیے اگر کوئی شیعہ نماز نہیں پڑھتا تو بدترین بات ہے اور اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں تو ہمیں نماز روزے کی یا حج کی چھوٹ ہے، بلکہ ہم کو زیادہ حق ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ہمیں حق اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اس گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں جہاں سے نماز نکلی ہے، جہاں سے روزہ نکلا ہے، جہاں سے حج نکلا ہے. لیکن اب کمپیریزن کی بات آئی، تقابل کی، تو میں اس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ بھائی یہ بات جو آپ نے ابھی کہی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. توجہ کیجئے گا، یہ غلط فہمی ہے. آپ کہیں غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی یہ ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کے لیے کہا کہ وہ نماز میں ہم سے اچھے ہیں، وہ روزے میں ہم سے اچھے ہیں. یہ آپ کو دھوکہ ہوا. وہ آپ اصل میں پیتل کو سونا سمجھ رہے ہیں. نماز کا معاملہ یہ ہے کہ پڑھتا ہے تو شیعہ اور قضا کرتا ہے تو شیعہ. روزہ رکھتا ہے تو علی کا دوست، روزہ نہیں رکھتا ہے تو علی کا دوست.
آپ کی نماز کو نماز کہا جائے گا، روزے کو روزہ کہا جائے گا، حج کو حج کہا جائے گا، اس لیے کہ آپ کے یہاں ولایت پلس ہے۔ آپ سے ہٹ کے جو کام ہو رہا ہے نہ وہ نماز ہے، نہ وہ روزہ ہے، نہ وہ حج ہے۔ اس لیے کہ رسول سے کہہ دیا جس نے پوری شریعت پہنچائی کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ارے تم نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا وہ پیغام ولایت۔ دیکھیں دو چیزیں، اب تو اس کو ایسا کیا ہے معاملہ ہے، اسے مکس نہیں کرنا چاہیے، یعنی دونوں چیزوں کو ملانا نہیں چاہیے، اس سے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نظریہ الگ ہے، رویہ الگ ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے نظریہ اور رویہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک طرف تمام کے تمام شیعہ رہتے ہیں اور دوسری طرف میجارٹی جو ہے وہ اہل حنوت کی ہے۔ حالانکہ اب سین لگنے لگی ہے اس محلے میں، بیچارے ہندو کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سب کے سب ہندو ہیں وہاں۔ تو کوئی تو خان صاحب کہتا ہے اور کوئی مولانا صاحب کہتا ہے اور کوئی نواب صاحب کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہے، یہ صحیح نہیں جانتے لیکن بہرحال اچھا امپریشن ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ لیکن اگر ہم سب سے لڑتے رہتے یا جھگڑا کرتے رہتے یا مثلا اعتراض کرتے رہتے تو ہماری کیا پوزیشن رہتی؟ شاہ گنج میں ہماری کیا حیثیت رہتی، کیا پوزیشن رہتی؟ جو بچے سلام کرتے ہیں یا جو اچھی طرح سے بات کرتے ہیں وہ بات کرتے تو ادھر نخاس میں آتے تو صاحب سلامت ہوتی اور ادھر سے گزرتے تو دشمنی کی نگاہیں پڑتی۔ اسلام کا میسج یہ ہے کہ آدمی بن کے رہو، انسان بن کے رہو، اور رہا یہ کہ تمہاری جتنی عبادت و خدمت ہے اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم ایک کے بدلے بے حساب عطا کرتے ہیں، بے حساب جزا عطا کرتے ہیں۔ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ میں آ رہا ہوں اس ذات کی طرف جس کا یہ جشن ہے، مگر پہلے اس کی آپ پس منظر کو سمجھیے۔ تین اطاعتیں، اللہ، رسول، اولی الامر۔ قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ میں بڑا ہلکا پھلکا جملہ کہوں گا، تمام مسلمانوں سے ادباً یہ عرض ہے کہ اس آیت نے اتنا تو کنفرم کر دیا کہ اللہ اور رسول کے بعد بھی اسلام میں کچھ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ بھئی ہے کہ نہیں؟ بھئی چوتھا سورہ سورہ نساء، آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کون ہے کیا ہے، مگر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ معاملہ دی اینڈ نہیں ہو جاتا ہے رسول پر۔ یا آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں، اگر اللہ کے ماننے پر نجات ہو جاتی تو اطیعوا الرسول نہ ہوتا۔ یہ تو اسلام میں سب سے بڑا اللہ ہے، یہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ جب سب سے بڑا اللہ ہے، ہم نے سب سے بڑے کو مان لیا، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، 1,24,000 جس کو پہچانوانے کے لیے آئے کہ اللہ الہ الا اللہ پر جنت مل جائے گی۔ کوئی مسلمان لکھ دے کہ آپ نے محمد الرسول اللہ کہا کہ نہیں؟ جو انہوں نے کہلوایا وہ تو کہا، جو انہوں نے پہلے کے لیے کہلوایا، اگر کوئی وہ نہ کہے تو جب وہ مسلمان نہیں تو جو آخر کے لیے کہلوایا۔ صلوات بر محمد۔ کی 23 سال کی تبلیغی زندگی، بھائی سنیے گا، 63 سال کی تو حیات طیبہ ہے، 23 سال کی تبلیغی زندگی، آغاز دیکھیے انجام دیکھیے، توجہ فرمائیں، پوری حیات طیبہ آپ کے سامنے،
23 برس کی رسول کی تبلیغی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آغاز کا نام توحید ہے، انجام کا نام ولایت ہے۔ عشیرہ میں اللہ کو پہچانوا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اسی میں فلاح ہے۔ اور غدیر میں اعلان کر رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت۔ اب ان تینوں کا رشتہ سمجھیے، یعنی توحید، رسالت، امامت۔ پیغمبر نے ائمہ کے نام گنوائے، جابر کو تمام تفسیرات جو ہیں تفسیروں میں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ رشتہ یہ ہے، اللہ دین کا بھیجنے والا، اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دین کا بھیجنے والا، رسول دین کا پہنچانے والا، امام دین کا بچانے والا۔ امامت کا آغاز علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت حجت پہ جا کے مکمل ہوا جو پردہ غیب میں ہیں اور جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے 1,24,000 نے پہنچایا اور 12 نے بچایا۔ امامت منصب الہیہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے۔ اب توحید کے لیے بھی کچھ معیار ہیں، جنہوں نے بتایا کہ توحید کیا ہے، اور رسالت کے لیے بھی کوئی معیار ہے جس نے بتایا کہ رسالت کیا ہے، اور امامت کے لیے بھی کچھ افراد ہیں جنہوں نے بتایا کہ امامت کیا ہے۔ فقط 2 4 جملوں میں آپ کے سامنے محفل پڑھوں گا۔ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا اعلیٰ ترین معیار ذات گرامی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ اللہ کی اطاعت ہے کیا اور اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہوتی ہے؟ اگر دنیا اس بات کو سمجھنا چاہتی ہے تو پیغمبر اسلام کی ذات گرامی کو دیکھیں۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، حبیب ہم نے اس لیے آپ پر قرآن نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ دیکھیے ہر ایک کے لیے کوئی سند اور کوئی معیار ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے وضاحت کی ضرورت نہیں، اشارے کافی ہیں۔ اطیع اللہ کا اعلیٰ ترین معیار پیغمبر، اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اطیع الرسول کا بلند ترین معیار علی ابن ابی طالب۔ ایسا زندگی کو رسالت کے سانچے میں ڈھالا کہ چادر اوڑھ لی تو دنیا سمجھ نہ سکی کہ علی سو رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے ہمیں ذات ملی، یعنی یہ فقط امیجینیشن نہیں ہے، تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ اطیع الرسول کے لیے بھی ہمیں ذات ملی، ادھر ذات رسالت، ادھر ذات امامت۔ اب قرآن آگے بڑھا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ دیکھیے اطاعت وہ نہیں، اطاعت تو ہم بھی کرتے ہیں، مگر ہماری اطاعت میں کتنے رخنے ہیں۔ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ اطاعت ہی تو ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت تو ہے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے کو جب خود پہچانتے ہیں تو دوسرے سے کیا کہیں؟ 100% اطاعت، ایسا سجدہ جس پر مشیت ناز کرے، ایسی فداکاری جس پر رسول فخر کریں۔ تو معیار اطاعت ہو، معیار اطاعت الہی ذات رسول، معیار اطاعت رسول ذات علی، اور معیار اطاعت اولی الامر ذات مسلم ابن عقیل۔ جس پر مشیت بھروسہ کرے وہ محمد، جس پر محمد بھروسہ کرے وہ علی، جس پر امامت بھروسہ کرے وہ عباس، وہ مسلم۔ صلوات بر محمد۔
آپ کے مذہب کا جو کنٹینیویشن ہے اور جو آپ کے مذہب کا تسلسل ہے وہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ کی اطاعت کے لیے بھی کوئی ذات ہو، رسول کی اطاعت کے لیے بھی کوئی ذات ہو، امام کی اطاعت کے لیے بھی کوئی ذات ہو۔ سید الشہداء تحریر کر رہے ہیں کہ مسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، اب بچا کیا؟ حسین وہ جنہیں اللہ سے سند ملی، مسلم وہ جنہیں حسین سے سند ملی۔ صلوات بر محمد۔ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ امامت ایک عہدہ، ایک منصب ہے جہاں اللہ کا کنٹرول ہے۔ یہ 12 امام ہیں دین کی حفاظت کرنے والے، اور ان کی اطاعت کا آئینہ بنے حضرت ابو الفضل العباس جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ 2 ذاتیں ایسی ہیں، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اولی الامر منکم کا مطلب کیا۔ ہاں اولی الامر تمام تاریخیں اور واقعات ہیں، لیکن یہ کہ یہ 2 ذاتیں ایسی ہیں جو آئینہ بنی ہوئی ہیں اولی الامر کی اطاعت۔ بس چند جملے آپ کے سامنے۔ تو امامت حسین ابن علی کسی کو سند دیں، یا علی ابن ابی طالب کسی کو سند دیں، یا رسول کسی کو سند دیں، یا اللہ کسی کو سند دیں۔ اللہ نے مدح کی اہل بیت کی قرآن میں، تو اگر اللہ کی سند دیکھنا ہے تو قرآن لیجئے، اگر رسول کی سند ڈھونڈنا ہے تو حدیث رسول دیکھیے، اور اگر امام کی سند لینا ہے تو قول معصوم دیکھیے۔ 3 سندیں۔ اب اہل بیت کے لیے تو کچھ کہنا نہیں ہے، سورہ دہر موجود ہے، آیت تطہیر موجود ہے، آیت مودت موجود ہے، سب کچھ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن جو بات کہہ رہا ہوں، اب رسول کی سند، خندق میں مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے، انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہم میں سے، رسول نے سب کو ریجیکٹ کیا، لا منکم ولا منکم بل سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ یہ رسول نے سند دی، اور کیا آپ نے؟ اور یہ کہ یا عمار ستقتلک فیۃ الباغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ عمار کو رسول اللہ نے سند دی۔ ابو ذر سے زیادہ سچے کے بار کو زمین نے اٹھایا نہیں، اور ابو ذر سے زیادہ سچے پر آسمان نے سایہ نہیں کیا، یہ ابو ذر کو سند دی پیغمبر نے۔ اسی طریقے سے معصومین نے چاہنے والوں کو سند دی۔ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، یہ حسین لکھ رہے ہیں، صلوات دیجیے محمد۔ امام معصوم سند دے رہا ہے۔ جو خط لکھا جناب حبیب کو، من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ یا کوفے والوں کو لکھا کہ مسلم کی اطاعت میری اطاعت ہے، یہ امام سند دے رہے ہیں، اور مسلم کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ ایک شخص نے پوچھا امام موسی کاظم علیہ السلام سے، بس عزیز آخری منزل ہے، اس کے بعد بیان ختم کر دوں گا، کہ فرزند ہم رسول، ہم امام کو پہچانے کیسے؟ ہم پہچانے کیسے امام کو؟ بھئی اللہ نے لباس بشری میں بھیجا ہے، پیکر بشری میں بھیجا ہے، تو ان کا ہم امام کو انبیاء کو بھی بھیجا، اور قرآن میں تذکرہ کیا، تو ہم امام کو کیسے پہچانے کہ امام کیسا ہوتا ہے، یہ امام ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہاں امام کی پہچانیں ہیں۔ دیکھیے یہ ہے علم، اور یہ ہے حکمت، اور یہ ہے دیانت۔ استغفر اللہ، ہمارے اندھی تقلید کا کیا سوال ہے؟ ہم تو عین اللہ کے ماننے والے ہیں، غور کیجئے گا۔ تو ایسی باتیں حضرت نے، جو باتیں حضرت نے ارشاد فرمائیں، وہ عقل بالکل قبول کرتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ غیر امام کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں کہ کوئی امام نہ ہو اور اس میں وہ باتیں آ جائیں۔ یہ ہے، یعنی جیسے کوئی قرآن کی آیت ہو، اس کو تمام کتابوں سے الگ رکھا جائے کہ 1,00,000 کتابیں بھی سامنے رکھ دی جائیں تو قرآن قرآن ہی رہے گا۔
پڑھا تو بڑھو یہ بات ہے، یعنی معاملہ کہیں سے کنفیوژن کا نہ ہو۔ یہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ امام کی کچھ پہچانیں ہیں، اور اس کے بعد پانچ چیزیں بیان کی۔ ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر سوال کا جواب دے۔ کائنات میں سوائے امام کے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو سلونی کہہ سکے اور ہر سوال کا جواب دے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا امام وہ ہے جو جواب دے اگرچہ کہ اس سے سوال نہ بھی کیا جائے۔ ایسے تمام واقعات ائمہ کے سلسلے میں کہ لوگ آئے اور آدمی نے سوال نہیں کیا، امام نے جواب دے دیا، شان امامت ہے۔ نویں امام تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ امام محمد تقی علیہ السلام، تو ایک شخص آیا، دروازے پر سلام کیا اس نے، السلام۔ تو کبھی کبھی پردے اٹھائے جاتے تھے تاکہ مسئلہ امامت سمجھ میں آئے، ہر وقت نہیں مگر کبھی کبھی ایسے واقعات بھی ہوئے۔ تو حضرت نے اسے جواب سلام دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قصر نہیں ہوگی۔ اس نے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اس کے بعد ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ قصر نہیں ہوگی۔ جو چاہنے والے بیٹھے تھے یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ان کا مولا آپ نے جو یہ ارشاد فرمایا، تو کہا جا کے پوچھ لو، یہ پوچھنے آیا ہے کہ وہ ملاح جو ناؤ میں رہتا ہے وہ قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا۔ اس نے سوال نہیں کیا مگر امام جواب دے رہے ہیں تاکہ علم امامت ظاہر ہو۔ یہ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر زبان میں کلام کرے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس امام کی خدمت میں جس زبان کا جاننے والا آیا اس زبان میں کلام کیا۔ اللہ کا ریپریزنٹیٹیو اور اللہ کا نمائندہ اگر زبان ہی نہ سمجھے گا تو ہدایت کیا کرے گا؟ ہدایت کیسے کرے گا؟ تو یا دنیا پر یہ حجت تمام ہو کہ آپ ہر زبان سیکھیے۔ ہم شیعہ ہیں، مولا پاس جانا چاہتے ہیں، کہا پہلے عربی بولنا سیکھیے پھر جائیے گا مولا کے پاس۔ تو ایسی تو یہ تو انصاف نہیں ہوا، یعنی وہ تمہارے دل کا حال جانتے ہیں کہ امام ہوتا ہے جو ہر زبان میں کلام کرے۔ ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو غیب کے بارے میں بتائے۔ یہ تمام چیزیں، اور آخر میں ارشاد فرمایا امام وہ ہوتا ہے جس کے پہلے والا امام، یہ ہمارے مذہب کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ امام کون ہوتا ہے؟ بھائی سنیے گا، غدیر کا واقعہ تو بہت بیان ہوتا ہے اور سب کو یاد ہے، مشہور ہے۔ اب اگر کسی بچے سے، نوجوان سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ یہ جو آپ امام محمد تقی علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، اپنے نویں امام کو، تو ان کے لیے تو کوئی غدیر وغیرہ میں تو اعلان نہیں ہوا، اور رسول اللہ کے زمانے میں تو وہ تھے نہیں، اور آپ حضرت علی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نویں کو آپ کیسے امام مانتے ہیں؟ نویں کو جو امام مانتے ہیں تو ان کی دلیل امامت کیا ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا نص معصوم یہ ہے، نص معصوم کیا ہے؟ پہلے والا معصوم بتا کے جائے کہ میرے بعد امام کون ہے۔ جو آج ہے، آج جس کے ہاتھ میں نظام ہدایت ہے، آج کے دن آج جس کے کنٹرول میں کائنات ہے، وہ اناؤنس کرے کہ میرے بعد فلاں۔ یہ سلسلہ غدیر سے شروع ہوا جب رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں 2 لاکھ کے مجمع میں جلتی دوپہر میں دن دہاڑے بھائی کو ہاتھوں پر بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ یہ نص معصوم ہے۔ اب یہ سلسلہ چلا، ہم نے علی کو اس لیے مانا کہ محمد نے کہا، حسن کو اس لیے مانا کہ علی نے کہا، حسین کو اس لیے مانا کہ حسن نے کہا، زین العابدین کو اس لیے مانا کہ حسین نے کہا۔ یہ نص معصوم ہے۔ امامت میں تاج پوشی نہیں ہے، امامت میں نص معصوم ہے۔ تاج پوشی حکومت میں ہوتی ہے، امامت میں نہیں ہوتی۔ صلوات بر محمد وعلی۔ سنیے گا، حکومت الگ ہے، امامت الگ ہے۔
آپ کو معلوم ہے؟ تو یہ تو پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے، دنیا کی تاریخ، یعنی مغل امپائر اور یہ وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جاننے والے تو جانتے ہیں. اور خود ہمارے یہاں اودھ میں، خود اسی لکھنؤ کے اندر، تاج پوشی کی تاریخ الگ ہے. تاج پوشی حکومت ہے، امامت ہدایت ہے. اور تاج پوشی میں تو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، بڑے بڑے جھگڑے ہوئے. اب یہیں کے واقعات کو آپ لے لیجئے، آپ کمال الدین حیدر والی تاریخ پڑھیے، تاریخ اودھ یا اور کوئی. تو جب اچانک زہر دے دیا گیا اور سعادت علی خاں کا انتقال ہوا، تو آپ غازی الدین حیدر کے واقعات پڑھیے. اب وہ انگریز تو ہر طرف سے چھائے ہوئے تھے اور ریشہ دوانیاں تھیں، تو یہ بڑے نواب کہلاتے تھے چونکہ بڑے بیٹے تھے غازی الدین حیدر. تو کچھ لوگ مخالفت میں تھے اور روکنا چاہتے تھے، تو یہ چلے گئے، اور جب روکنا چاہا تو انہوں نے تلوار نکال لی. اس کے بعد بہرحال یہی ہوئے. اور آج جہاں مقبرہ ہے سعد علی خاں کا، وہاں کوٹھی تھی، غازی الدین حیدر رہتے تھے، غازی الدین حیدر کی کوٹھی تھی. انہوں نے وہ کوٹھی خالی کر دی اور کہا کہ بابا نے میرے لیے اپنی جگہ خالی کی ہے تو میں ان کے لیے اپنا مکان خالی کر رہا ہوں. یہ مقبرہ اس کے بعد بنا. اس کے بعد جب غازی الدین حیدر کا انتقال ہوا، ان کے بعد نصیر الدین حیدر ہوئے. تو اندرونی معاملات ہوتے ہیں خاندانی، وہ سب ہسٹری کے اندر ہے کہ غازی الدین حیدر نواسے کو بہت چاہتے تھے، یعنی سر محسن الدولہ کو، جو وہاں دفن وزیر بیگم صاحبہ کے امام باڑے میں جو ملکہ آفاقی کربلا کہی جاتی ہے، اور جو چوک کی کوتوالی کا جو پورے کا پورا ایریا ہے، یہاں پر محل تھا سر محسن الدولہ کا، جن کی تصویر شاہ نجف میں لگی ہے. 2 تصویریں، ایک تو بادشاہ کی تصویر ہے غازی الدین حیدر کی، 2 تصویریں اور 2 فریم لگے ہیں. اس میں ایک محسن الدولہ ہیں، ایک ممتاز الدولہ ہیں. ممتاز الدولہ کربلا معلیٰ میں دفن ہیں، سمجھے آپ، ان کے پوتے محمد علی شاہ کے. تو وہاں پر بھی وہاں قضیہ ہوا. اور اس کے بعد جب نصیر الدین حیدر کو زہر دیا گیا، 35 برس کے سن میں زہر دے دیا گیا، منا جان کا قضیہ چھڑا اور بڑا فساد ہوا. فرح بخش میں لے جا کے بٹھایا گیا انہیں، محمد علی شاہ کو. اس کے بعد حکومت ان کے قبضے میں آئی. تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ باپ کی میت اٹھی بھی نہیں ہے اور بیٹا تاج پہنے بیٹھا ہے اور نظریں گزاری جا رہی ہیں. یہ حکومت میں ہوتا ہے، امامت میں نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مزاج امامت کیا ہے. تو یہ نص معصوم کا کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے پہلے والا معصوم نص کر جائے. اب یہیں پہ آپ نظریے اور رویے والی بات کو سمجھ لیجئے. یہ تصور غلط ہے، یہ تصور غلط ہے کہ 9 ربیع الاول کو 12ویں امام کی امامت کے پہلے دن کا جشن منایا جاتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے امام 12 ہیں، آپ 12ویں کی امامت کا تو جشن منا رہے ہیں، اس کے پہلے کسی کی امامت کا جشن کیوں نہیں منایا؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ معاملے کو ٹویسٹ کرنے کی باتیں ہیں عزیزان محترم. آپ اس منزل کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لکھنؤ میں آپ کے بزرگوں نے، شاہان اودھ نے کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. آپ کے بزرگوں نے، انجمن والوں نے، شاعروں نے، نوحہ کہنے والوں نے، لکھنؤ میں پورا سال بھر کا پروگرام جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ. اب اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ بات الگ ہے. 13 رجب میں کیا ہوگا، کیا پڑھا جائے گا، یہ معلوم ہے. 21ویں رمضان کو کیا پڑھا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے. 15ویں شعبان کو عریضہ کہاں جا کے دیا جائے گا، یہ بھی معلوم ہے. اور اس کے بعد محرم شروع ہوا تو تاریخ وار نوحے. انتہا یہ ہے کہ دھنیں الگ، روایتیں الگ، نوحے الگ، ماتم الگ. دور سے دھن سن کے سمجھ میں آ جائے کہ شبیں آ گئیں. یہ ہے لکھنؤ. جسے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے عزاداری سے وہ سمجھ سکتا ہے. دھن سن کے سمجھ میں آ گیا کہ جناب امیر کی شہادت کا ماتم پڑھا جا رہا ہے.
دھن سن کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ تیسری جمادی الثانی کی روایت پڑھی جا رہی ہے، جناب سیدہ کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اب محرم آیا، 7ویں کے نوحے، 8ویں کے نوحے، شب عاشور کے نوحے الگ ہیں، صبح عاشور کے نوحے الگ ہیں، روز عاشور کے نوحے اور مرثیے الگ ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو اتنی کربلائیں بنی ہیں، اتنی درگاہیں اور اتنے روضے ہیں اور جو اتنی بارگاہیں ہیں، تو آپ کے علماء نے اور آپ کے رؤساء نے اور آپ کے افراد خاندان نے ساری خدمتیں کر کے اور سجا و سنوار کے تمام چیزیں رکھیں، اور انیس و دبیر کے ایسے اور عشق و تعشق کے ایسے مرثیہ پڑھنے والے آئے، تو ہمارا یہاں کا معاملہ جو ہے وہ پورے کا پورا ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ ہے، پورا معاملہ طے شدہ ہے۔ نویں ربیع الاول کو کیا ہوتا ہے وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے، طے شدہ ہے کہ بھئی یہ دشمنان زہرا سے اظہار برات کا دن ہے، اظہار بیزاری کیا جاتا ہے دشمنان اہل بیت سے یا دشمنان سیدہ عالم سے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم چوراہے چوراہے کہتے پھریں، نظریہ نہ بدلے۔ صلوات بر محمد، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ نظریہ الگ ہے، رویہ الگ ہے۔ آپ کا کاروبار ہے، بہت بڑا بزنس ہے، آپ کے 8 ہندو دوست آ کے بیٹھ گئے، دہلی کے ہو، بنارس کے ہو، ممبئی کے ہو، لکھنؤ کے ہو، اب باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا وہاں پہ آپ یہ سبجیکٹ چھیڑ دیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے جو بابری مسجد گرائی ہے بہت برا کیا، اور آپ کیا یہ شیو سینا اور بجرنگ دل جو ہے، آپ یہ باتیں چھیڑیں گے، ان کے سامنے آپ یہ باتیں کریں گے، یا کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ پلا کے ان کو رخصت کر دیں گے؟ تو وہ رویہ ہے، یہ نظریہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد عالم۔ یہ نظریہ الگ ہے۔ 1% بھی کوئی اس میں شریک ہے کہ مسجد توڑی جاتی معاذ اللہ؟ 1% کوئی مسلمان یا کوئی شیعہ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے؟ اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ جو واقعہ ہندوستان میں ہوا بہت توہین آمیز ہوا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 5-6 بزنس مین آپ کے یا کاروباری لکھنؤ والے آ کے بیٹھ جائیں تو ان کے سامنے کیا آپ بابری مسجد کو لے کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ ہے رویہ۔ مگر آپ بابری مسجد کے توڑے جانے پر راضی نہیں ہیں، یہ ہے نظریہ۔ ویسے ہی ہم دشمنان زہرا کے ساتھ آنے واحد کے لیے نہیں ہیں، یہ ہے نظریہ۔ بات کیسے کرتے ہیں، یہ ہے رویہ۔ صلوات بر محمد۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی پرابلم آئے تو کم از کم وہ جواب دے سکیں۔ آدمی بات وہ کہے جو مضبوط ہو، بس بات اتنی سی ہے۔ یا ہمارے بزرگ اور دوست اور چاہنے والے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں کوئی کمزور پڑھ کے بات چلا جاؤں گا تو آپ ہی بعد میں کہیں کہ ہاں بھائی اب کیا بتایا جائے، یہ تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ لاکھ آپ محبت کرنے والے ہوں، محبت جو ہے وہ ناموضوع کو موضوع نہیں بنا دے گی۔ ہاں، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تمام شاعر بھرے پڑے ہوئے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک۔ اب پرانے اساتذہ تو ختم ہو گئے، مگر جو ان کے شاگرد ہیں وہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا لکھنؤ جو ہے کمزور نہیں ہے، ہاں یہ سمجھ لیجئے زبان و بیان کے معاملے میں۔ تو یہاں سے وہاں تک شعراء ہیں، اور میں ناموضوع پڑھ دوں مصرع اور بڑی واہ واہ بھی ہو اور 10 محبت کرنے والے اور چاہنے والے کہیں ارے بھائی شاعری میں تو مولانوں میں ان کا جواب نہیں ہے، بہت عمدہ، مگر اس سارے کے سارے مل کے ناموضوع کو موضوع نہیں ثابت کر سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہے بات کہ نہیں؟ ہمارے دوست بھی ہیں، ساتھ کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، بہت سے ہیں۔ بہرحال یہ موضوع الگ ہے، ناموضوع الگ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ 12ویں امام کی امامت کا آج پہلا دن ہے 9 ربیع الاول، اس لیے ہم خوش ہیں، تو پھر آدمی کہے گا بھیا حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے، امام حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اور ہم نے بھی ساری دنیا میں مجلسیں بھی پڑھیں اور محفلیں بھی پڑھیں، اور اس لکھنؤ میں ہر مسجد میں اور امام باڑے میں پڑھے۔ اتنی عمر میں آج تک ہم نے کسی امام کی امامت کے سلسلے میں کوئی محفل نہیں پڑھی کہ آج پہلا دن ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ جناب امیر کی امامت کا پہلا دن ہے 29ویں صفر۔ 28 صفر کو رسول اللہ کی شہادت ہوئی، 29ویں صفر علی کی امامت کا پہلا دن ہے۔ 21ویں رمضان کو جناب امیر شہید ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ 22ویں رمضان امام حسن کی امامت کا پہلا دن ہے۔ 10ویں محرم کو حسین ابن علی شہید ہوئے۔ 11ویں محرم چوتھے امام کی امامت کا پہلا دن ہے۔ کتنوں کے جشن آپ نے منائے ہیں جو 12ویں کا جشن منا رہے ہیں؟ صلوات بر محمد علیہ۔